مقابلے میں جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو قرآن پڑھنا نصیب کرے، قرآن پر مرنا مٹنا نصیب کرے، قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب کرے۔ ان کو کیا ملے گا؟ ذرا توجہ سے آہا ان الذین قالوا، اس کے مقابلے میں بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہہ دیا ربنا ہمارا رب اللہ اللہ ہے، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم نہیں مان سکتے کسی دوسری چیز کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی دریا کو، نہ کسی پہاڑ کو، نہ چشمے کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی شیطان کو، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو۔ ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، مان لیا، ایک مرتبہ کہہ دیا تو ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت ایک مرتبہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کم سے کم اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کفر اور شرک کا کوئی کام نہ کرے۔ اللہ کو مان لیا تو مان لیا، اس کے بعد کفر شرک کا کام نہ کرے، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ بھی ہو گیا تو جو کچھ کیا تھا سب برباد، سب کا بیڑا غرق، کچھ نہیں واپس ملے گا۔ اللہ اکبر، کہہ دیا ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے۔ لیکن دوسرے صحابہ حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ڈٹ گئے کا کیا معنی ہے؟ فرمایا ڈٹ گئے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد جتنی زندگی اس کو ملتی ہے ہر لمحے پر اس سے تقاضا ہوتا ہے تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بتا اس پر کیا عمل کر رہا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کہیں شراب کی پارٹی ہے، فوراً اس سے کہا جاتا ہے تو کلمہ پڑھنے والا، اب بتا تو کیا کرے گا۔ کہیں اور بدماشوں کی پارٹی ہے، فوراً اس کے ذہن میں بھئی تو کلمہ والا ہے، تیرا یہاں کیا کام ہے۔ جہاں بھی کہیں، ایک جگہ تو آیا نا کہ جہاں خدا کے دین کی مذاق اڑائی جا رہی ہے اور ایک آدمی نے سن لیا اور وہ کلمہ والا ہے تو وہ کیا کرے؟ کم سے کم اس مجلس سے بھاگ جائے، وہ کہے کہ میں اس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں جس میں اللہ اور اس کے حبیب کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جہاں قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، میں وہاں نہیں شریک ہو سکتا ہوں، میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں، کم سے کم واک آؤٹ کر جائے۔ تو فرمایا جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، استقامت کا مطلب ہے کہ زندگی کے آخری موڑ تک، اب ہر موڑ پر اس کو کہا جائے گا تو نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یہاں نبی کی سنت یہ ہے، تو نے اللہ کا دین مانا ہے، یہاں اللہ کا حکم یہ ہے، ان حکموں کے اوپر ڈٹا رہے، اسی کا نام ہے ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے۔ اور ایک حدیث بخاری کی اور ہے، مسلم شریف کی، وہ بھی سن لیں، حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے دیر میں ایمان قبول کیا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی، بڈھا آدمی ہو گیا ہوں، ایسی شارٹ کٹ بات بتاؤ بس اس پر عمل کروں، یاد بھی رکھوں، سیدھا جنت میں چلا جاؤں، زیادہ باتیں بھی نہیں یاد رہتی، زیادہ میرے سے کام بھی نہیں ہوتا، اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ واستقم علیہ، کہہ دو مان لیا خدا کو اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ اب یہ ڈٹ جانے کا معنی وہ تو عربی تھے، وہ سمجھتے تھے، انہوں نے فرمایا یہ تو پہاڑوں سے بڑی تقریر ہے، یہ چھوٹی تقریر، یہ تو بڑی بات ہے کہ اس پر ڈٹ جاؤں، پھر اسی پر کھڑا رہوں، بس پتھر کی لکیر، کہہ دیا خدا ہے تو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹے رہے، اللہ ہم سب کو یہی نصیب کرے۔ تو پھر کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے آئیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے آئیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ آئے ہائے، فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم نہ کرو۔ یہ ڈر کیا ہوتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے؟ آئندہ آنے کی باتوں کا ڈر ہوتا ہے اور پیچھے گئی ہوئی باتوں کا غم ہوتا ہے۔ کہا جو کچھ چلا گیا اس کا غم نہ کرو، آئندہ جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا ڈرو مت۔ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی۔ اللہ اکبر، کون سی جنت؟ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے مسلسل وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں، اب وہ جنت تمہیں ملے گی، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔
یہ فرشتے اس کے پاس کب آتے ہیں؟ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، 3 باتیں ہیں نا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ کب آتے ہیں؟ جزائے خیر دے ساری امت کی طرف سے سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کو روایت نقل کی، فرمایا سب سے پہلے انسان کی موت کے وقت آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل ہمارے ایک بزرگ ترین استاذ، عربی ادب کے بہت بڑے انسان اور علوم دینیا کے بڑے انسان حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی کا انتقال ہو گیا۔ کئی دنوں سے قومے میں تھے، بالکل قومے میں، لیکن انتقال سے پہلے ان کے بیٹوں نے لکھا کہ اچانک ایسے لگا جیسے ہوش آئی، تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس یہ کہا میں جا رہا ہوں، کلمہ پڑھا اور بندہ چلا گیا۔ یہ کیا تھا؟ فرشتوں نے آگے خوشخبری دی، حضرت گھبرائیے مت، چلیے اب وقت آ گیا ہے۔ سب سے پہلے کب آتے ہیں؟ کہا موت کے وقت میں آتے ہیں۔ پھر اس کو آخرت کے اس منظر سے ڈر نہیں لگتا ہے، اس کے مقابلے میں گنہگار بندوں کو آگے پیچھے سے پٹائی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچاؤ بچاؤ، اور یہ کہتے کہتے مر جاتے ہیں، اور گھر والے کہتے ہیں کس سے بچائیں، کوئی نظر تو آ نہیں رہا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں، اور بار بار آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے، جو کہتے ہیں ہٹو ہٹو ہمارے مہمان آئے، اچھا السلام علیکم ہم چلے، اچھا السلام علیکم ہم چلیں۔ اللہ ہم کو ایسا ہی بنا دے۔ کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کیا منظر ہے یہ۔ اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ بہت عجیب بات ہے نا کہ آدمی جانتے بوجھتے بچوں کی جدائی، بیوی کی جدائی، ماں باپ کی جدائی، دوستوں کی جدائی، بھائیوں کی جدائی، اولاد کی جدائی، یہ کیسے برداشت کرے گا؟ فرمایا جب جنت کی خوشخبری سنتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اس کو جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے اور اس کی روح تڑپنے لگ جاتی ہے کہ جلدی نکالو مجھے جنت میں جانا ہے، اس کو پھر یہاں سے جانے کا کوئی غم نہیں رہتا ہے۔ اللہ تخافوا، آگے کا ڈر نہیں، جنت وہ نظر آ رہی ہے، ولا تحزنوا، پیچھے کا غم نہیں، اس سے بہتر مقام تم کو مل رہا ہے۔ تو پہلے موقع پر یہ کہاں آتے ہیں آدمی کے پاس؟ کہاں موت کے وقت آتے ہیں۔ پھر کب آتے ہیں؟ فرمایا جب کفن دفن سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، تب فرشتے آتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں گھبراؤ مت، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ پھر کب آئیں گے؟ فرمایا جب قیامت کے دن کی سیٹی بجے گی، بگل بجے گی، سور میں پھونک ماری جائے گی، تب فرشتے آئیں گے۔ پھر کب آئیں گے؟ کہ جب محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے وہ پھر آئیں گے اس کے پاس۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم ڈرو مت، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری حاصل کرو۔ دیکھو جنت کی خوشخبری کے لیے بڑے الفاظ ہوتے ہیں، بشر، جنت کی خوشخبری، لیکن یہ ابشر، آج بھی عرب جب کسی کو کہیں نا ابشر تو سمجھو وہ کام ہو گیا جس کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، کہے گا ابشر، اوہ کام ہو گیا بھائی، کیا بات ہے، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا تیرا۔ اللہ تیکم تم توعدون، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا، آ کر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہو کون؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست تھے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ فرشتے اپنا تعارف کرائیں گے اور بندہ ان کو پہچان لے گا کہ ہاں یہ وہی فرشتے ہیں، واقعتاً یہ میرے دوست ہیں، آ جاؤ۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست تھے چونکہ تم اللہ کے دوست تھے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی تو آیت ہے نا، سنو اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ وہی تو فرشتے کہہ رہے ہیں تم اللہ کے دوست تھے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست تھے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست کیوں تھے؟ بخاری کی حدیث ہے، جب کسی بندے کے کام سے اللہ خوش ہوتا ہے تو فرمایا اللہ جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کر۔ جبرائیل اعلان کرتے ہیں پورے آسمانوں میں، فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی کرو، اور پھر وہ فرشتے نیچے کے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی کرو، اور اس کے بعد کہا گیا پھر ڈالی جاتی ہے اس کے لیے مقبولیت، مطلب پھر وہ مقبول ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے ہاں، ہر بندے کے دل میں اس کی محبت، یہاں تک کہ بندہ چلا گیا، کب کا گیا ہوا ہے، مگر جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کیا کہتے ہیں بھئی کہاں جانا ہے؟ کہتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء بستی جانا ہے۔
حضرت نظام الدین اولیاء کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے۔ یہ اللہ کے دوست تھے، اللہ نے فرشتوں کو ان کا دوست بنایا۔ اب کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے اس میں جنت میں، ما تشتہی جو چاہیں گے، انفسکم تمہارے دل، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ تم مانگ ہی کیا سکتے ہو، تم چاہ ہی کیا سکتے ہو، ہمارے پاس وہ ہے جو تم چاہ بھی نہیں سکو گے، مانگ بھی نہیں سکو گے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ مگر یہ جو جنت میں ملے گا کیا بھکاریوں کی طرح ملے گا کہ بھیک منگوں کی طرح لائن میں کھڑے؟ نہیں نہیں، نزولا من غفور الرحیم، یہ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان، بہت رحم کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے مہمانی کا دسترخوان ہے۔ تو مہمان کو کوئی یہ تھوڑا کہتا ہے کہ بھئی میں نے تم پر احسان کیا، کھا بے شرم، شرم تو تمہیں آتی نہیں کھاتے، ایسا تھوڑا کہے گا۔ مہمان، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جب اللہ کے مہمان ہیں اللہ کیسے حوصلہ افزائی کرے گا؟ حالانکہ انسان کیا اور اس کے اعمال کیا، مگر جگہ جگہ کہا جائے گا جزاء بما کانوا تکسبون، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ دینے کے لیے جو تم کیا کرتے تھے، یہ تمہارے کاموں کا بدلہ ہے، یہ تمہارے کاموں کا بدلہ ہے۔ حالانکہ آدمی ہی کیا اور آدمی کا کام ہی کیا ہے، لیکن یہ حوصلہ افزائی اللہ کی طرف سے۔ اتنا بڑا انعام کیوں ملا؟ فرمایا دیکھو دو طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ تھا جو نہ قرآن سنتا تھا نہ سننے دیتا تھا، اور یہ وہ طبقہ ہے جو سناتا تھا اور دوسروں کو سننے کے لیے تیار کرتا تھا۔ یہ قرآن کو سنانے والا، دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا، دوسروں کو قرآن کے سمجھنے کے لیے تیار کرنے والا، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟